مختصر سی ڈسکشن رہ گئی ہے کہ ہمارا آخر میں اقدام کیا ہونا چاہیے، ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان اور ایک انسان ہونے کے ناطے، اور پھر سیکنڈری نمبر پر ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے۔ اس کے حوالے سے جو ایک عام انسان کی جو بات ہے، عام انسان کا جو نظریہ ہے، جو سیویلینز ہوتے ہیں، عام عوام ہوتی ہے، وہ ہرگز جنگ کے فیور میں نہیں ہے۔ عام انسان، عام عوام امن چاہتی ہے۔ بہرحال میدان میں جب مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان آتا ہے تو پھر یاد رہے کہ مسلمان سے بہادر پھر کوئی نہیں۔ جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر میدان میں دشمن کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا، پھر اسے مرنے سے کوئی چیز ڈرانے والی نہیں ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے ایک اللہ کے دشمن کے خلاف ہتھیار اٹھایا ہے۔ انشاءاللہ اگر شہادت بھی نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جنت میں اسے مقام ملے گا انشاءاللہ۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے کہ سب سے پہلے ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، انسانیت کا درد ہمیں دنیا میں ہر انسان کے رہنے والے کی تکلیف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مسلمان ہیں، ہمارا سب سے پہلے ہم اسلام کے دائی ہیں۔ ہمیں جب بھی کبھی کسی کے سامنے بھی کوئی پکچر پیش کرنی ہے تو اسلام کی ٹرو پکچر پیش کرنی ہے، اور پھر اپنے مسلمان ہونے کے ناطے جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوگا اس کے لیے آواز اٹھانی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہم پاکستانی ہیں، اپنے ملک کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر کوئی نان مسلم مسلمان ملک میں مسلمانوں کو آزادی سے رہنے کے لیے پابندیاں لگائے گا، ان کو دہشت گردی کے نام پر قتل کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر ہم اس کے لیے حفاظتی انتظام کے لیے میدان میں آئیں گے۔ جہاد اور قتال اسلام میں سمم بونم ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خوبصورتی رکھی ہے کہ اسلام میں آزادی سے عمل کرنے کے لیے آپ کو اختیار دیا جائے۔ جس ملک میں بھی آپ رہ رہے ہیں، ہر انسان کو آزادی سے جینے کی اجازت ہونا چاہیے۔ ایک جو جنرلی جملہ ہے نا، جیو اور جینے دو، تو یہ جملہ معمولی جملہ نہیں ہے۔ ہر انسان کو جیو اور جینے دو کی بنیاد پر آزادی حاصل ہونا چاہیے۔ ہر انسان اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے میں، کسی بھی ریاست میں رہنے والا ہو، اس کو آزادی ملنا چاہیے۔